نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام و معلمات اعظام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم پربہار میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعات کرام، تاریخ انسانی کا سب سے کامیاب و باکردار انسان کا نام گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم یہ صرف عقیدت و محبت میں نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دعویٰ تاریخی دلائل سے مزین ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، لاکھوں غیر مسلم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو انسانیت کا نجات دہندہ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دنیا اپنی تمام تر ترقیات اور وسائل کے بہتات کے باوجود آستانہ نبوت کی دریوزہ گن نظر آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پاک کے منور و روشن کی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے آج تک دنیا میں جتنے بھی اخلاقی روحانی انقلابات برپا ہوئے، جتنے انسان نواز منشور بنائے گئے، جتنے حقوق وجہ آوری کے نعرے لگائے، وہ سب کے سب نبوی نور کے روشن و اتابہ کرنوں کے ہی ناقص یا کامل پرتو ہیں۔ دور مت جائیے، اقوام متحدہ کا منشور ہی دیکھ لیجئے، صاف نظر آئے گا یورپ کے بڑے بڑے مفکرین و دانشور تاجدار مدینہ کے در پر عقیدت و محبت سے جھولی پھیلائے اصول مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس حقیقت کو سینکڑوں غیر مسلم نے بھی کھلے لفظوں میں تسلیم کیا ہے۔ یہاں تک تو ایک ہندو شاعر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ محمد سب کے ہیں، ان پر مسلمانوں کا اجارہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہو جائے عشق کسی سے چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے چارہ تو نہیں، مسلم ہی کا محمد پر اجارہ تو نہیں۔ سامعات اعظام، عرب کی بے آب و گیا زمین سے طلوع ہونے والے ختم نبوت کے اس آفتاب نے پوری دنیا کو نیا پیغام، نئی زندگی، نئی روح عطا کی، فکر و نظر کے منفرد گوشے دیے اور تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارتی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کی نئی شاعرہ عطا کر دی۔ ذرا آپ سے پہلے کے عالم پر نگاہ ڈالیں، حیرت ہوتی ہے وہ انسان جو اس کائنات کا نوشہ بنایا گیا تھا، حیوانیت کے کتنے ہی منحوس چوگے اور آدمی پر بدنما دھبا بن گیا تھا۔ پستی ہی نہیں، ایسی گھنونی پستی میں گرا تھا کہ خود پستیاں اس کی پستی سے ماتم قنا تھی۔ قرآن مجید نے اس پوری دنیا کا کیا نقشہ کھینچا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ذرا غور کیجئے، انسان نے اپنی بدعمالیوں کی سبب صرف خشکی ہی نہیں، سمندروں میں بھی فساد پیدا کر دیا تھا۔ فساد کی اس کوکھ سے ہدایت و اصلاح کا آفتاب نکلتا ہے اور عرب کی ساری سرزمین اس کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ صرف عربی نہیں، چند دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مہک عجم کو بھی اپنے عطر بیزوں سے سرشار کر دیتی ہے۔ خدا کی زمین دوبارہ خدا کے بندوں کی ملکیت قرار پاتی ہے اور اس میں چار جانب پھیلی تاریخیاں چھٹ جاتی ہیں۔ وہ کون بد نصیب ہوگا جو اس کی کرنوں کے صدقے سے لطف اندوز نہ ہوا ہو؟ حالی نے کیا خوب کہا ہے، وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کی جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غلیے پیغام حق ہے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ صدر محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مختصر ترین مدت حیات میں پوری دنیا کی کایا پلٹ دی۔ 23 سال کے معمولی سے وقت میں ایک قانون، ایک نظام، زندہ و تابندہ دستور حیات، خاندانی و عائلی مسائل کا حل، سماجی ملکی مشکلات کا مداوع، بیرونی و داخلی رکاوٹوں کا علاج اور شیطانی دجل و تلبیس کی عقدہ کشائی بڑی کامیابی و چابک دستی سے کی اور انسانیت کی پیشانی پر پتے کالک کو مٹا کر سعادت و خوشبختی کی نئی عبارت کندہ کی اور ایسے معراج پر فائز کر کے کامیابی کی کنجیاں یہ کہتے ہوئے عطا کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا جب تک اس دین سے کامل وابستگی رہے گی
چومتی رہے گی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہر مشکل میں نبی کو اسوہ بنا کر کہہ دیا گیا کہ کامیابی و کامرانی کے لیے اسوہ کامل ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ الْكَثِيرَ. لہٰذا اس دین سے حقیقی وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے اسی نبی کو اسوہ بنانا چاہیے تاکہ کامیابی و کامرانی کی شاعرائیں کھل سکے. اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد علیشہ بنت شریف صاحب آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم صدر جلسہ و حکم صاحبان اور معزز اساتذہ کرام و معلمات اعظام اور عزیز طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم پربہار میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعات, ذرا آج سے 1400 سال قبل کے انسانی معاشرے پر نظر دوڑائیے. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انسانی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. ساری انسانیت نہ صرف مسائل میں گھری ہوئی تھی بلکہ اپنے خودکشی کا سامان فراہم کر چکی تھی. دور جاہلیت میں وہ کون سا مسئلہ تھا جو انسانیت کے لیے ناسور بنا تھا؟ انسانی زندگی کا وہ کون سا پہلو تھا جو انسانیت کے لیے رسوا بنا تھا؟ ایسے تاریخ اور انسانیت سوز ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. حیات انسانی اس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نمونہ نہ ہو. محترم سامعات, آج انسانیت ایک بار پھر دور جاہلیت کی طرف لوٹ رہی ہے. جاہلیت کا وہ کون سا بگاڑ ہے جس کی ترقی یافتہ مشکل موجودہ معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو؟ سارے نظام حیات انسانی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکے ہیں. اب انسانیت کے لیے ایک ہی نسخہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے, وہ نسخہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں عملی استفادہ اس مسائل کے دلدل سے نجات دلا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے دکھ درد کا علاج پہنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے. تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. سامعات باز, موجودہ دنیا کی بدبختی شومۂ قسمت کا واحد علاج یہ ہے اسے اللہ کے نبی پاک سے جوڑ دیا جائے کہ انسان غربت و افلاس, تنگ دستی و بھکمری, زناکاری و قمار بازی, شراب نوشی و ظلم زیادتی, دخترکشی, قتل عام جیسے لاعلاج امراض کا ایک ہی حل ہے کہ انسان دوبارہ آستانۂ نبوت سے منسلک ہو جائے. یہیں سے انسان کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھائی جائے گی. اب میں شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر وہ اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.